إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما ممسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کو لائق اور زیبا ہے. ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. فللہ الحمد حمدا کثیرا. اور درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین پر توکل اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ، یہ ایک مومن اور مسلمان کا زبردست ہتھیار ہے. بلکہ یوں کہیے کہ اپنے ایمان پر قائم رہنے کے لیے دنیا کی مختلف مشکلات و پریشانیاں جھیلتے ہوئے اپنے دین کو قائم رکھنا اور اسلام پر باقی رہنا، اس کے لیے یہ توکل علی اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ بہت ہی زبردست طاقت ہے اور بڑا ہتھیار ہے. اگر اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو ان دنیا کی مشکلات کا سامنا کرنا، پریشانیوں کو جھیلنا اور اپنے دین کو باقی رکھ پانا بڑا مشکل ہے. ماضی میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے اگر اللہ رب العالمین پر توکل نہیں کیا اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں کیا تو اللہ کے وعدوں کے باوجود اور اللہ رب العالمین نے جبکہ بالکل اپنی رحمتیں کھول کر رکھ دی اور اپنی طرف سے کامیابی و کامرانی کے وعدے دے دیے، لیکن اس قدر اللہ رب العالمین کے رحمتوں کے باوجود اور اللہ رب العالمین کے یقین دلانے کے باوجود لوگ ہمت ہار گئے. جیسے بنو اسرائیلیوں کو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ تمہیں صرف اس فلاں بستی میں داخل ہو جانا ہے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ایک کلمہ کہا کہ یہ اپنی زبان سے ادا کرتے جانا. یہ شہر تمہارا ہے، تم جیسے ہی داخل ہوئے تم غالب آ گئے. لیکن یہ بڑی عجیب قوم تھی کہ اللہ کے اتنے واضح وعدے کے باوجود ان لوگوں نے اس کو نہیں قبول کیا اور اپنے سیٹ کے بل گھسیٹنے لگے اور حتہ کہتے ہوئے اس کلمے کو بدل دیا اور اللہ پر انہوں نے یقین نہیں کیا. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ انہی بنو اسرائیلیوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے یہ چلے، اور جب جنگ کی باری آئی بالکل واضح تھا کہ تم جاؤ اور اللہ تعالیٰ تم کو فتح دینے والا ہے، لیکن وہاں جا کر کے کہنے لگے کہ آج ہم لڑائی کی طاقت اپنے اندر نہیں پاتے ہیں، اور موسیٰ سے کہا اچھا جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو. یہ اللہ رب العالمین پر توکل نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے وعدوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اس کے برخلاف
اللہ رب العالمین پر جن لوگوں نے توکل کیا، بھروسہ کیا، انہوں نے بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا نہایت ڈٹ کر کے کیا، جبکہ حالات بالکل مخالف تھے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے اور یہ توکل رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین جس چیز کا فیصلہ کر دیں اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین اگر کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی ہم سے اس کو ٹال نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، اور جو چیز اللہ ہم کو نہ دینا چاہے وہ ساری کائنات مل کر کے ہم کو دلا نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضری او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ سورۃ الزمر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 28 ہے کہ اے نبی تم کہیے، آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے۔ یہ مشرکین مکہ سے اللہ رب العالمین اپنے نبی کے زبانی پوچھوا رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، چاہے وہ زندہ یا مردہ شخصیات ہوں یا لکڑی اور پتھر کی مورتیں ہوں، جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، ان سب کے بارے میں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی میرے تعلق سے کسی برائی کا یا کسی ضرر کا، کسی تکلیف کا ارادہ کر لے کہ اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، تو یہ سب جن جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کیا وہ مجھے اس سے بچا سکتے ہیں؟ کیا اس برائی کو، اس نقصان اور ضرر کو یہ سب مل کر کے دفع کر سکتے ہیں؟ پھر آگے کہا، یا اللہ تعالی مجھ پر اپنی کوئی رحمت کرنا چاہے، مجھ پر اپنی کوئی رحمت ڈالنا چاہے، تو کیا یہ سب مل کر کے اس کی رحمت کو مجھ سے روک سکتے ہیں؟ پھر خود ہی کہا، قل حسبی اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اگر کسی تکلیف میں ڈالنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور کوئی رحمت وہ تمہیں دینا چاہے، کوئی مہربانی تم پر کرنا چاہے، کوئی انعام تم پر کرنا چاہے تو کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا۔ اور ایک مومن کا تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے اور کسی کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اسی طرح کی آیات کی تفسیر میں ذکر کیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ سوچئے کہ ایک اکیلا انسان ابراہیم، مقابلے میں ساری دنیا ہے، گھر کے لوگ بھی مخالف ہے، ایسا بھی نہیں کہ گھر سے کوئی تائید حاصل ہے، باپ تک مخالف ہے، اس کے بعد ساری قوم مخالف ہے، وقت کا بادشاہ یعنی حکومت بھی خلاف میں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک زبردست آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے یہی کلمہ کہا تھا، حسبی اللہ، اللہ رب العالمین میرے لیے کافی ہے اور کسی کی ضرورت مجھ کو نہیں ہے۔ اور جب مشرکین مکہ نے ایک بڑی فوج جمع کی، مختلف قبائل کو جمع کر لیا، ہزاروں کی تعداد میں مدینے پر حملہ آور ہوئے، اور ہر طرف سے جہاں جہاں سے ممکن تھا مدینے کو گھیر لیا، مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خندق کھود لی۔ جنگ خندق کا یہ واقعہ ہے۔ تھوڑے سے مسلمان، وہ بھی مدینے کے اندر، مختلف طریقوں سے راستے بند ہے، جہاں سے صاف راستہ ہے وہ مشرکوں نے گھیر رکھا ہے۔ شہر کے اندر سے بھی مخالفت ہے، یہود موجود ہے جو کبھی بھی اپنے وعدے کا خلاف کر سکتے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں، ایسی کنڈیشن ہے۔ اور پھر یہ یہود اکسا بھی رہے ہیں، مسلمانوں کی ہمت کو توڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں،
چنانچہ مسلمانوں کے درمیان ان کی ہمت کو پست کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو بہت لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے، لہذا ان سے تم کو ڈرنا چاہیے۔ اور کیسی حالت، اس کیفیت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے کیا کہ وہ ایسی حالت ہو گئی تھی کہ یہی مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھنے والے اور جو نہایت اللہ پر توکل کرنے والے، لیکن بہرحال انسان تھے، اس حالت کو دیکھ کر کے ان کی جو کیفیت تھی قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا، گویا کہ کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ اذا بلغت قلوب الحناجر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جب دل حلق میں آ گئے، یعنی آپ سوچئے وہ کیسی کیفیت رہی ہوگی۔ اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگوں نے یہ بات کہی کہ بہت لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کلمہ کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب تک انسان کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہو کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، تو پھر دنیا کی کسی طاقت سے اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، وہ میرا بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ رب العالمین پر یہ توکل ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ سورہ فاطر آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمتہ فلا ممسک لها وما ممسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم، کہ اللہ رب العالمین جس کے لوگوں میں سے جس کے اوپر اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین جس سے اپنے رحمتوں کو روک لے تو کوئی اس کے اوپر ان رحمتوں کو نازل کرنے والا نہیں ہے اس کے بعد، اور وہ زبردست ہے اور نہایت حکمت والا ہے۔ زبردست ہے یعنی اس کی طاقت کے خلاف کسی کی طاقت نہیں ہے، وہ اپنے فیصلوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے، اور وہ نہایت حکیم ہے، نہایت دانا ہے، یعنی اس کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اس کا کوئی فیصلہ نادانی والا نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی فیصلہ ظلم و زیادتی پر منحصر ہوتا ہے، بلکہ جب جس کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے رب العالمین وہی معاملہ کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ اور سورہ توبہ میں آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اگر تم مومن ہو تو تمہیں کس پر بھروسہ کرنا؟ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں وہی بات پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے سے لکھ رکھی ہے وہی بات ہم کو پہنچنے والی ہے، چاہے وہ بھلی ہو یا بری ہو۔ اور پھر فرمایا ہوا مولانا، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو چاہیے کہ بس اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ قرآن مجید اٹھائیے، مختلف آیات مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں بیان کی ہے کہ اگر بھروسہ کرنے کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھروسے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے فیصلے کے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں چل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، سواری پہ پیچھے سوار ہے، بچے ہیں ابھی، دیکھیے کیسی نصیحت کر رہے ہیں، کتنی پیاری بات ہے، ہم سب کے لیے بہت ہی نصیحت آمیز۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اے بیٹے، اے بچے، آپ نے کہا کہ میں حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ پہلے خطاب کیا، جب متوجہ ہو گئے تو پھر کہا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، کچھ باتیں میں تم کو سکھاتا ہوں۔ کیا باتیں تھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسے اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے۔ کہا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا۔
احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو پکارو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر کہا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ اذا سألت فاسأل اللہ، کوئی ضرورت ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تھا، لیس، جوتے کا لیس اگر وہ بھی ٹوٹ جاتا تو اس کے لیے بھی رب العالمین سے فریاد فرماتے تھے۔ نصیحت کر رہے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کی گہار لگاؤ تو رب العالمین سے لگاؤ۔ جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اور یاد رکھو کہ اگر سارے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تمہیں معمولی سا فائدہ پہنچا دیں تو نہیں پہنچا سکتے۔ ساری دنیا مل کر اگر تمہیں کسی بات کا، معمولی سی بات کا اگر فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے پہلے سے تمہاری قسمت میں لکھ رکھا ہے۔ اور اگر یہی ساری دنیا کے لوگ مل کر کے تمہیں کسی بات کا نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے پہلے سے لکھ رکھا ہے، پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ اور فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، یاد رکھو کہ قسمت اور تقدیر لکھنے والی قلمیں اٹھا لی گئی اور صحیفے سوکھ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس چیز کا فیصلہ کرے وہ تمہارے حق میں بہرحال ہونے والا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے جو تمہارے لیے نہیں لکھا ہے وہ کوئی تمہاری قسمت میں زبردستی داخل نہیں کر سکتا۔ کتنی پیاری نصیحتیں یہ ہے۔ اگر آدمی ان نصیحتوں کو اپنے لیے ہمیشہ یاد رکھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یاد رکھیے اس کے لیے زندگی بڑی آسان ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو خیر اس کے لیے لکھ رکھا ہے وہ اس کو بہرحال ملنے والا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی حرام کی طرف راغب نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ اس کی ضرورت ہے وہ اللہ رب العالمین سے مانگے گا اور اللہ رب العالمین سے حلال ذرائع سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا اور دلانے والا نہیں ہے۔ اگر آدمی یہ جان لے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی اس کا ایک بال باقا نہیں کر سکتا تو آدمی پھر کائنات کی کسی طاقت سے ڈرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے، اور یہی ایک مومن اور مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان کو آپ دیکھیے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے ڈرتا ہے اور ایسے ایسے عقائد اس نے بنا لیے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ مختلف قسم کے عقیدے ہیں لوگوں کے، کہ ایک تو غیر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے جو بھی ہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، کبھی وہ زندہ رہے آج نہیں ہے، ان کے سامنے لوگ اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں، سروں کو جھکا رہے ہیں، لکڑی اور پتھر کے سامنے لوگ اپنے سروں کو، اس پیشانی کو جس کو اللہ نے نہایت معزز بنایا تھا اس کو در در پر جھکا رہا ہے ایک مسلمان۔ اور اتنا ہی نہیں، کاغذ کے ٹکڑوں سے ڈرتا ہے، کالے پیلے دھاگوں سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا عدوى ولا طیارة ولا حامة ولا سفر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو کوئی بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی، یعنی بیماری کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے لگ جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹ بھلے چنگے ہوتے ہیں، صحت مند ریوڑ ہوتا ہے اونٹوں کا، کہیں سے کوئی اونٹ خارش زدہ جس کو کھجلی کی بیماری ہے آ کر کے ان میں شامل ہو جاتا ہے،
تو یہ جو اچھے اور صحیح سلامت اونٹ تھے ان کو بھی خارش ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یہ بتلاؤ کہ اس پہلے اونٹ کو کس نے بیماری دی؟ تمہارا یہ خیال ہے کہ اس اونٹ کی وجہ سے یہ بعد والے جو اونٹ ہیں ان کو خارش ہو گئی، ان کو بیماری لگ گئی، یعنی وہ بیماری ان کو ٹرانسفر ہو گئی، اس پہلے والے کو کس نے بیماری دی؟ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی مشیت سے وہ اونٹ بیمار ہوا۔ آج ہم دیکھیں اپنے گھروں میں جب کوئی وبا پھیلتی ہے ہمارے شہروں میں، تو بہت سی مرتبہ ایک گھر میں 5-6 لوگ رہتے ہیں، اس میں سے 3-4 بیمار ہو جاتے ہیں، 2-1 باقی رہ جاتے ہیں۔ 3-4 بیمار ہو جاتے ہیں، 1-2 اس میں سے بچ جاتے ہیں، وہ بیمار نہیں ہوتے۔ پیچھے 1-2 سال پہلے آپ نے دیکھا چکن گنیا چلا ہمارے علاقوں میں، اکثر لوگ اس سے متاثر ہوئے، لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے تھے اللہ کے فضل و کرم سے جو محفوظ رہ گئے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اگر یہ بیماری متعدی ہے اور بیماری کے اپنے اثرات ہیں تو اس 6 لوگوں میں سے 4 بیمار ہوئے، اور اس 2 لوگ جو بیمار نہیں ہوئے ان سے بیماری کو کون سی محبت تھی؟ ان سے کوئی خاص تعلق بیماری کو رہا ہوگا کہ ان کو بخش دیا اس نے؟ ایسا تو نہیں ہے میرے بھائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان 4 لوگوں کو بیمار کرنا یہ بھی اللہ کے اختیار میں، اور 2 کو محفوظ رکھنا یہ بھی اللہ کے اختیار میں۔ اثرات جو بیماری میں رکھے وہ اللہ ہی نے رکھے۔ اب اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی وجہ سے بیمار کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ولا طیرۃ، اور پرندوں کے ذریعے سے بدشگونی لینے کی کوئی حقیقت و حیثیت نہیں ہے۔ مشرکین عرب کا یہ معاملہ تھا کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، سفر پر جانا چاہیے، تو ڈائریکٹ نہیں چلے جاتے تھے، بلکہ کوئی پرندہ پکڑ کے لاتے اور اس کو اڑاتے تھے۔ اگر وہ پرندہ دائیں جانب گیا تو گرین سگنل ہے، اور اگر بائیں طرف گیا تو ریڈ سگنل ہے، اب نہیں جانے کا ہے۔ یہ بدعقیدگی جس کو بدشگونی کہا جاتا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ارے عجیب لوگ تھے کہ کیسے پرندے کی وجہ سے ہاں یا نہ۔ آج ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ موجود ہیں، بلکہ مسلمانوں میں موجود ہیں جو ایک رب کو ماننے والے ہیں۔ بلی راستہ کاٹ گئی تو اب یہ بندہ بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ سوچئے، وہاں پرندہ تھا یہاں بلی ہے، کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر کسی گھر پر الو آ کر کہیں سے بیٹھ گیا، بولنے لگا، تو اب یہ پکا جان لیا کہ کوئی نہ کوئی رخصت ہونے والا ہے۔ کوا بولنے لگا تو مہمان آنے والے، اور نہ جانے عجیب و غریب کتنی باتیں ہیں۔ یہ مسلمانوں کے عقیدے ہیں۔ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، اور نہ حامہ کی کوئی حقیقت ہے اور نہ سفر کی۔ مشرکین مکہ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی آدمی قتل کر دیا جائے، کسی کے خاندان کا کوئی آدمی قتل کر دیا گیا ظلماً، اور اگر اس کا بدلہ نہ لیا گیا تو قبر میں سے اس کی کھوپڑی نکلتی ہے، اس کی روح، اور بھٹکتے رہتی ہے اس کی آتما جب تک کہ اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ اب یہ جو روح ہے، یہ بھٹکتی آتما کا تصور ہمارے یہاں بھی موجود ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈرتے ہیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں۔ اب 15ویں شعبان کو تو اتنی کثرت سے آتی ہے کہ جس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ ذکر آ گیا ہے تو میں سرسری طور سے ایک اشارہ صرف اس کی طرف دے دوں۔ آپ یہ سوچئے کہ انسان مر گیا، اللہ رب العالمین کے پاس روح کو حاضر کیا گیا، اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے حکم دیتا ہے اگر وہ نیک آدمی کی ہے تو اسے اعلیٰ علیین میں اس کا نام اعمال لکھ دیا جائے اور اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جائے تاکہ اس سے سوال و جواب کیا جائے۔ اس کے پاس فرشتوں کو بھیج دیا جاتا ہے اور
وہ فرشتے پھر اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، اور نیک آدمی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جنت کی بعض نعمتیں اس کو مہیا کر دی جاتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، قیامت تک یہاں پر ایک دلہن کی جیسے سوچو۔ یہ نیک آدمی کا حشر ہے۔ برا آدمی ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے ہیں، وہیں سے اس کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال صفین میں لکھ دیا جائے، اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جائے، اس سے سوال و جواب ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑی سختی کے ساتھ اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، اور جب وہ جوابات نہیں دے پاتا تو اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، جو کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل کر دیتی ہے، قبر کو تاریک کر دیا جاتا ہے، جہنم کا بستر اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے، اور جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اور نہایت سنگ دل فرشتے اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایسا غرض لیے ہوئے کہ اگر وہ کسی بڑے پتھر پر مارے تو وہ چکنا چور ہو جائے، مسلسل وہ اس بندے کو مارتے رہتے ہیں۔ اب دو باتیں ہیں کہ یا تو مرنے والا نیک ہے، اس کی روح کو بلایا جا رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ دنیا کا جو تھرڈ کلاس حلوے مانڈے ہیں اور جو کچھ یہاں کی تھرڈ کلاس قسم کی نعمتیں ہیں، جنت کے سامنے ظاہر سی بات ہے تھرڈ کلاس کیا، اس سے بھی گیا گزرا کلاس ہے دنیا کا، تو وہ ساری وہ جنت کی نعمتیں چھوڑ کر کے آپ کا یہ تھرڈ کلاس نعمتوں کے لیے یہاں پر آئے گی اس کی روح، اور وہ بھی اللہ رب العالمین کے جو مضبوط ترین فرشتے وہاں مہیا ہے وہ اس کو چھٹی دیں گے جانے کے لیے، اور جبکہ اللہ رب العالمین نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ جب ایک بار جس کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو اس کو دوبارہ دنیا میں آنے کا کوئی چانس نہیں دیا جاتا ہے۔ انسان یہ کہتا ہے، جو بدبخت انسان ہوتا ہے، اللہ ایک موقع دے دے کہ لوٹ کر دنیا میں جاؤں اور کچھ نیک اعمال کر لوں، اللہ فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز ہونا نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک بدبخت انسان ہے جس کو اللہ رب العالمین کی جانب سے سزائیں دی جا رہی ہے، نہایت خطرناک قسم کے فرشتے اس کے اوپر مہیا ہے، وہ اس کو چھٹی دیں گے، جا دنیا میں تھوڑا سا آرام کر کے آ جا، وہاں سے حلوہ مانڈا کھا کے آ جا۔ ظاہر سی بات ہے یہ ناممکن ہے، تو یہ لوگ ان روحوں کو بلا رہے ہیں۔ یہی عقیدہ یہ مشرکین مکہ کا تھا کہ اس کی روح اس کی کھوپڑی میں آ کر کے بھٹکتی رہتی ہے جب تک کہ اس سے بدلہ نہ لے لیا جائے۔ آج مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ کسی مرنے والے جو ہے تو ان کے اندر آ جاتے ہیں، جس کو آنگ میں آنا کہتے ہیں، مختلف مواقع پر پھر وہ آ گئی ہے دادی جان، اور اب وہ یہ جھوم جھوم کر جو ہے تو پوتی دادی کی آواز میں باتیں کر رہی ہیں، یا اور اسی طریقے سے معاملات ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ روحیں نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ شیطان ہے، اور شیطان جانتا ہے ویسی آواز نکالنا، وہ ساری چیزیں، اور بہرحال وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ روحیں آتی ہیں لوٹ کر کے، مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا سَفَرَ، اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ گزرا، لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سفر کے نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح الجامع للالبانی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، بد شگونی نے جس کو اس کے کام سے ٹال دیا، یعنی کوئی کام وہ کرنا چاہتا تھا، ارادہ اس نے کر لیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی معاملہ ایسا پیش آیا کہ اس کی وجہ سے اس نے بدشگونی لی اور اپنے کام سے رک گیا، بلی راستہ کاٹ گئی تو اس نے اپنا کام ترک کر دیا یا اس نے اپنا راستہ بدل لیا، اور کوئی معاملہ اسی طریقے کا ہوا، کسی نے کہہ دیا کہ یہ تمہارا کام ہونے والا نہیں ہے، بہت بڑے بابا ہیں وہ، تو اب اس نے اپنا کام ترک کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد اشرک، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور چیز کی آدمی کوئی بھی تاثیر اگر سمجھتا ہے کہ فلاں چیز میں کوئی تاثیر ہے تو یہ شرک کی قبیل سے ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
جب آپ حدیبیہ سے لوٹ رہے تھے، حضرت زید ابن خالد الجہنی اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے لوٹ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور رات میں بارش ہوئی تھی، اسی کیچڑ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے فجر کی، صحابہ کی طرف مڑ کر کے بیٹھے اور کہا کہ کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کہتا ہے کہ میرے بعض بندوں نے حالت کفر میں صبح کی اور بعض بندوں نے حالت ایمان میں صبح کی، یعنی کچھ ایسا کام کیا، کوئی ایسی بات کی جو کفر کی طرف لے جانے والی ہے۔ پھر آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ ہمیں فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، رات میں جو بارش ہوئی تو فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، جو نچھتر ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نچھتر چل رہا ہے، پھر وہ نچھتر چلے گا، جس کو مراٹھی میں نکشتر کہتے ہیں۔ تو کہا کہ جس نے ان چیزوں کی طرف، ان ستاروں کی طرف اس بارش کو منسوب کیا تو اس نے شرک کیا، اس نے حالت کفر میں صبح کی، اور جس نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی سے بارش ملی ہے تو اس نے حالت ایمان میں صبح کی۔ اللہ اکبر، یہ باتیں ہمارے یہاں کتنی عام ہیں آپ سوچیے۔ یہ شرک اصغر کی قبیل سے ہے، یہ شرک اصغر ہے جو انسان کو شرک اکبر تک لے کے جاتی ہے، لہٰذا ایسی تمام باتوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی مثالیں آپ دیکھیں کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب نہ ہوتے تو آج نہ جانے کیا ہو جاتا، یعنی اس کو جو شفا ملی، ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ پہنچا کسی ڈاکٹر کے پاس، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی حالت بڑی نازک تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ اب یہ آدمی اللہ رب العالمین کو اس کا کریڈٹ دینے کی بجائے ڈاکٹر کی طرف اس کا کریڈٹ ٹرانسفر کر دیتا ہے کہ ڈاکٹر نے میری جان بچا لی، نعوذ باللہ۔ اگر وہ واقعتاً اس جان کے بچنے کا تعلق ڈاکٹر سے جوڑتا ہے تو اس نے شرک اکبر کیا، اور اگر دل میں اس کا یہ ارادہ ہے کہ واقعی جان بچانے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن صرف الفاظ اس نے اس طرح کے ادا کیے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ بہرحال دونوں شرک قبیل سے ہیں۔ ہاں اگر وہ یہ کہتا کہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے میری جان بچ گئی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اس نے تمام تعریفوں کا حقدار اللہ کو قرار دیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ نے ڈاکٹر کو سبب بنایا اور میری جان بچ گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زبان پر نہایت زیادہ کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے اور ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کب، کہاں اور کیسی بات کہہ رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں، آپ نے یہ دیکھا کہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی نسبت انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے، کسی ستارے کی طرف کرے، کسی اور چیز کی طرف کرے، یا اس طرح کی باتیں کرے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو آہستہ آہستہ شرک اکبر کی طرف لے کر کے جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن الفخر فی الانساب الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 4 باتیں ایسی ہیں میری امت میں جو باقی رہے گی اور لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہ جاہلیت کی 4 چیزوں میں سے ایک تو ہے حسب و نسب پر فخر کرنا، ہم سید ہیں، یعنی جب بات یہ ہو کہ کسی کو نیچا دکھانا ہو، ہمارے یہاں یہ بہت چلتا ہے، خاص طور سے سید اور شاہ کا جو معاملہ ہے ہمارے سماج میں، عام طور سے سید لوگوں کو اونچا سمجھا جاتا ہے اور شاہ لوگوں کو نہایت کمتر سمجھا جاتا ہے، اور اسی میں سے جو انصاری ہیں، جو اپنے آپ کو انصاری کہتے ہیں، ان کے تعلق سے اگر آپ یو پی میں چلے جائیں تو وہاں پر خان اور انصاری کا جھگڑا ہے، بہت ڈینجر۔
یہاں تک کہ اللہ رحم کرے بہت سارے علماء بھی اس سے نہیں بچ پائے۔ تو یہ حسب و نسب پر فخر کرنا کہ ہم فلاں خاندان کے ہیں لہذا ہم اونچے ہیں، اور ارے وہ تو ایسے ہی ہے، ان کے یہاں بیٹی نہیں دیتے ہم، کیوں نہیں دیتے بھائی؟ وہ فلاں خاندان کے ہیں، ہم فلاں خاندان کے ہیں۔ یہ ہے حسب و نسب پر فخر کرنا کہ ہم اونچے ہیں اور وہ نیچے ہیں، حالانکہ اسلام نے تو 1400 سال پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود، کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر ہے، اور نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں یہ کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت و فوقیت نہیں دے سکتی۔ اگر واقعی اللہ کی نگاہ میں کوئی برتر ہے تو وہ اس کی تقوی کی بنیاد پر ہے، کہ جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا زیادہ اونچے مقام والا ہوگا، اور یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس سے کتنا ڈرتا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے نزدیک اس نے کس کو کیا مقام و مرتبہ دے رکھا ہے۔ تو یہ حسب و نسب پر فخر کرنا یہ جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں اسی طریقے سے نسب میں تعین کرنا، یعنی الزام عائد کرنا کسی کے اوپر، کسی کے کردار پر کیچڑ اچھالنا۔ آج یہ چیزیں بھی بہت عام ہیں، اور خصوصاً عورتوں کے اندر، کہ بے تحاشا کسی کی بہو بیٹی کے اوپر بغیر کچھ سوچے سمجھے الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ ان کے گھر میں وہ تو ایسا ہے، اور ان کی بیٹی، ان کی بہو، یعنی انسان یہ نہیں سوچتا کہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان عام کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کے اوپر الزام عائد کرنا یہ نہایت خطرناک گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اس چیز سے منع کیا ہے، اور یہ کہا کہ کوئی اگر کسی کے تعلق سے زناکاری کا اگر الزام لگاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پر عینی گواہوں کو پیش کرے، 4 عینی شواہد، آئی وٹنس، جنہوں نے اپنی نگاہ سے اس فعل کے ہوتے ہوئے دیکھا، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو اسی الزام لگانے والے کے اوپر کوڑے لگائے جائیں گے، اور اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ کسی کی عزت کا اسلام کے نزدیک احترام ہے، تاکہ کوئی بھی کسی کے اوپر الزامات عائد نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب و نسب میں تعین کرنا یہ جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے، اور میری امت میں پائی جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، استسقاء کرنا۔ یہ چیزیں میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طریقے سے لوگ ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرتے ہیں۔ والنیاحہ، اور نوحہ کرنا، ماتم کرنا، کسی کی موت ہو گئی ہے تو سینہ پیٹنا، اور اسی میں سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہیں، جیسے سینہ کو بھی ہے، یعنی کہ سینے کو پیٹا جائے، اور اسی طریقے سے اور جو چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے عورتوں کا چوڑیاں توڑنا، یہ ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے کہ اگر شوہر مر گیا ہے تو اس کی جو کانچ کی چوڑیاں ہیں اس کو توڑ دیا جاتا ہے، اس کو باقی نہیں رکھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نوحہ و ماتم میں شامل ہے، گالوں کو پیٹنا، سینہ کپڑے پھاڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نوحہ و ماتم کے لیے اپنے گریبان کو چاک کیا، گالوں کو پیٹا، اور اسی طریقے سے بیان کیا، یعنی کسی کے صفات کو بیان کر کر کے جو روئے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے اعمال اور طریقے پر نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے عراف، جو لوگ بھوشیہ بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچنا اور ان کے پاس نہ جانا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ کا حال جانتے ہیں، قسمت کا حال جانتے ہیں، کسی بھی طریقے سے ہو، تو ان کے پاس جانا حرام ہے، یاد رکھیے۔ یہاں تک کہ آزمانے کے لیے بھی ایسے لوگوں کے پاس جانا حرام ہے، آزمانے کے لیے بھی۔ جو اس کی تصدیق کرے اس کا معاملہ تو بہت ہی برا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ،
کہ جو آدمی کسی عراف کے پاس جائے، کسی بھوشیہ بتانے والے کے پاس جائے، اور بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ دیکھیں کہ انسان کا مستقبل بتاتا بھی کون ہے؟ مٹھو۔ اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طوطا ہے، کچھ چٹھیاں اس نے تیار کر رکھی ہیں اندر، اور اب یہ جا کر کے طوطا جو ہے تو ایک اٹھا کر کے لاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے واقعی میری قسمت ایسی ہے۔ در حقیقت بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی بات بیان کرتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا بات، ایک دم صحیح بات ہوئی اس نے جو کہی، یہ کیا ہے؟ یہ بھی آپ سن لیں۔ در حقیقت جو شیاطین ہوتے ہیں وہ ایک کے اوپر ایک چڑھتے ہوئے آسمان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں پر کان لگا کر کے اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے، جب وہ فیصلہ فرشتوں کے درمیان آتا ہے، حضرت جبرائیل بیان کرتے ہیں، تو وہ اس کی تاب نہیں لا سکتے اور گش کھا کر کے گر جاتے ہیں۔ جب اٹھتے ہیں تو آپس میں وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا۔ یہ کان لگا کر کے ان باتوں کو سنتے ہیں، اور پھر وہاں سے آ کر کے اگر ان میں سے کوئی بچ جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 29ویں پارے میں اس کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے کہ یہ جب وہاں جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو ستاروں کے ذریعے سے مارتا ہے۔ ستاروں کے پیدا کرنے کے 3 وجوہات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے، اس میں سے ایک یہ ہے۔ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ ستارہ کوئی جو گرتا ہے تیزی کے ساتھ گرتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، لوگ اس کو بھی دیکھ کر کے دعا مانگتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ دراصل اس شیطان کو مارا جاتا ہے، اور وہ جس کو لگتا ہے وہ جل کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پہلے کبھی کبھی اس بات کو وہ نیچے والے کو بتلا دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ بات زمین تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ سارے کرتوت جو کرنے والے ہیں وہ آ کر کے ان تک اس بات کو پہنچا دیتے ہیں۔ پھر وہ اس میں ایک بات میں 199 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ 99 جو باتیں ہیں غلط اور جھوٹ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایک بات جو صحیح ہوئی اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ کیا صحیح بات ہے، جیسا بولے تھے دیکھو ویسی ہوا۔ تو یہ وہ بات ہے جو کچھ باتیں سچ ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے۔ بہرحال اب یہ جو ہے کہ جو قسمت کا حال بیان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی عراف کے پاس آئے اور اس سے کسی بات کے بارے میں پوچھے، لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، تو 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی عراف کے پاس یا کاہن کے پاس آئے، کسی مستقبل کا حال بتانے والے کے پاس یا جادوگر کے پاس آئے، اور جو کچھ اس نے کہا ہے اس کو سچ مان لے، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا، کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یعنی وہ آدمی کافر ہو گیا۔ اس آدمی نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ جو پہلے آپ نے کیا سنا کہ صرف جانا، اس نے تصدیق نہیں کی تھی، وہاں پر صرف عراف کے پاس گیا تھا وہ، تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ جا کر کے اس کو مان بھی لے کہ ہاں یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، اگر یہ بات وہ مان لیتا ہے یا کسی جادوگر کے پاس وہ جاتا ہے اور اس کے جادو کی تصدیق کرتا ہے، تو اس نے کفر کیا، دائرہ اسلام سے وہ نکل جائے گا اگر اس کو صحیح مانتا ہے تو۔ اور اسی طریقے سے جادو کا سیکھنا، جادو کا کرنا، اور جادو کا توڑ جادو سے کرنا یا کرانا، یہ ساری چیزیں کفر ہے، یہ ہمیں جاننا چاہیے اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب یہ سارے لوگ جو ہیں عراف اور کاہن وغیرہ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بس لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کوئی بات ایسی آپ سے کہیں گے کہ انسان کو لگتا ہے کہ واقعی بہت سچی بات ہے، جیسے ہر آدمی کے لیے کچھ باتیں جو ہے تو ان کی طے شدہ رہتی ہیں۔ ایک تو پہلے آدمی کو دیکھ کر کے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کا کیا پرابلم ہو سکتا ہے، اس سے پوچھتے بھی ہیں اور اس کے مطابق پھر اس کو جو ہے تو ڈوز دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کامن چیزوں میں سے یہ ہے کہ بڑے پریشان ہیں آپ، کون آدمی خوش ہے؟ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کی پریشانی اسی کے اوپر پڑی ہوئی ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ بڑی محنت سے آپ کماتے ہیں لیکن کافی نہیں ہوتا، پورتا نہیں۔
اب ہر آدمی کا خیال یہی ہے، اگر وہ 5,000 کماتا ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے، 10 کماتا ہے وہی حال ہے، 50 کمانے والے کا بھی وہی حال ہے۔ پھر یہ کہ آپ لوگوں کے بارے میں بہت اچھا خیال رکھتے ہیں لیکن لوگ آپ کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے، ہر آدمی کو یہی شکایت ہے۔ اور اسی طریقے کی جو ہے تو جو باتیں ہیں جو آدمی کی یعنی کہ آپ یہ کہیں گے کہ اس کی کمزوری ہے تو اس کو لوگ بھانپتے ہیں اور وہی ساری چیزیں پیش کرتے ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے وہ پیش کی ہیں جو آج ہمارے عقیدوں کے تعلق سے ہے۔ حالانکہ ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ ساری باتیں تو ایک مسلمان کے بنیادی عقائد میں سے ہیں، اگر ان چیزوں کو ہم یاد رکھیں تو بہت سارے مسائل ہمارے خود بخود انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، اور خصوصاً ہمارے گھر کی عورتوں کے۔ لہٰذا ان باتوں کو ہمیں خود بھی جاننا چاہیے اور اپنے گھر میں جو بچے ہیں اور جو عورتیں ہیں ان تک اس بات کو پہنچانا چاہیے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو، ان کا دل مضبوط ہو، اور یہ دنیا کی چھوٹی بڑی چیزوں سے جو انسان خوفزدہ ہوتا ہے وہ اس سے خوفزدہ نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، اللہ رب العالمین ان گمراہ کن عقائد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ جب موت دے تو ایمان والی دے، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ قبر کی تاریکی سے بچا، اے اللہ ہماری قبروں کو منور فرما، اے اللہ حشر کی تنگیوں پریشانیوں سے بچا، اے اللہ جہنم کے ہر چھوٹے اور بڑے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین، آمین یا رب العالمین۔ ایک اہم اعلان آپ دیکھیں، انشاءاللہ تعالی 19 جنوری بروز اتوار کو ایک دینی و تربیتی اجتماع محمدی مسجد نزد چمپا چوک میں رکھا گیا ہے، جس میں قرآن و سنت کے سمجھنے کا سلفی طریقہ، اسلام میں عورتوں کی ذمہ داریاں، نیک و بد کا سفر آخرت، بڑے اچھے عناوین ہیں، ان پر انشاءاللہ تعالی خطابات ہوں گے، اور خالد جمیل مکی حفظہ اللہ اس میں تشریف لا رہے ہیں، اور مقامی لوگ اس میں اور بطور خطیب کے حاضر ہوں گے۔ خواتین کے لیے بھی علیحدہ باپردہ نشستوں کا نظم ہے، لہٰذا اپنے گھر کی خواتین کو بھی لے کر کے ضرور بضرور حاضر ہوں۔ یہ بروز اتوار بعد نماز مغرب کا عشاء پروگرام چلے گا انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہو۔ کوئی عالم قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرے تو اس کے تحقیق میں لے سکتے ہو۔ تحقیق میں مطلب جیسے ہم کوئی اسٹڈی نہیں کی کتاب کی تو قرآن حدیث کی روشنی میں بات کر رہے تو میرے علم میں آ گئی ہوگا، جیسے تحقیق مان۔ ہاں جی ہاں، جو ہے جیسے اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو اہل ذکر سے، جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہے تم ان سے پوچھو۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک آدمی ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے تو صحیح بات بتلاتا ہے، اور جب وہ پیش کرے تو وہاں بھی جب ہم ان باتوں کو سنتے ہیں اور ہماری عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ واقعی یہ بات جو ہے تو قرآن و سنت کی ہے اور صحیح معلوم ہوتی ہے، تو آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں، بلکہ قبول کرنا چاہیے۔ یہی حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ داڑھی ایک اس کے بعد کاٹ سکتے ہیں؟ کدھر سے، نیچے سے کہ اوپر سے؟ یہ شاید لوگوں کو
دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس سلسلے میں بیان کیا ہے کہ داڑھی کو جو ہے تو چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، وعف اللہ کے الفاظ ہے کہ معاف کر دو، یعنی چھوڑ دو اس کو اس کی حالت پر۔ جو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے یہ مشت والی جو بات ہے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ بھی اس کو پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے جو ہے تو حج یا عمرے کے موقع پر جو ہے تو ایک مشت کے بعد نیچے سے جو ہے تو داڑھی کو کاٹا تھا۔ تو ایک تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالف ہے، ٹھیک ہے، تو حدیثوں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل کے خلاف کسی صحابی کا قول یا فعل ہے تو وہ